بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری. جناب محمد علی صاحب کی بحث قتل مرتد کے موضوع پر جناب سچ والا سے. یا تو ان کا اور سچ والا کا کوئی باہمی معاہدہ، ایک موشن پیکٹ باہمی معاہدہ تھا، لگتا بالکل ایسے ہی ہے. واللہ عالم، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن لگتا ایسے ہی ہے. اور یا پھر یہ صاحب محمد علی صاحب اسی جاہل مذہبی مسلمان گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کا فائدہ سچ والا صاحب اٹھا رہے ہیں. پہلے ویڈیو کا ابتدائی حصہ سن لیں، پھر ہم بتاتے ہیں. محمد صاحب آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. جی جناب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم اور سب لوگوں کو پر اللہ کی سلامتی ہو. مسٹر سچ والا، آپ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کو اس میں کانٹراڈکٹ نکالتے ہو. آپ جس ہستی نے بھیجی اس کے اندر کانٹراڈکٹ نکالتے ہو، کانٹراڈکشن پیدا کرتے ہیں. اچھا، جس شخص کے اوپر، جس ہستی کے اوپر، جس عظیم ہستی کے اوپر وہ نازل فرمائی گئی، اسے آپ کانٹراڈکٹ کرتے ہو. بات یہ آ رہی ہے کہ آپ اگر یقین مانیں کہ آپ بہت لکی ہو اس حوالے سے کہ آپ انڈیا میں ہو. اگر آپ ہمارے درمیان بیٹھ کے اگر یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے حساب سے، ہمارے دین کے حساب سے، ہمارے مذہب کے حساب سے اور اس کے رول کے حساب سے آپ واجب القتل ہو. پلیز کنٹینیو سر. تو یہ جو آپ کے دین کے حساب سے میں واجب القتل ہوں، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کا دین اس معاملے میں درست ہے؟ الحمدللہ. یا تو ہم موقع دیتے ہیں جو نان مسلم ہوتے ہیں، میری بات سمجھے گا، ہم موقع دیتے ہیں کہ نان مسلم پہلے سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرے. اگر وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو سوچے سمجھے پرکھے اسٹڈی کرے، اس کے بعد فائنل کرے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے یا نہیں ہونا چاہتا ہے. اور اگر مسلمان ہونے کے بعد اپنا وہ دین بدلتا ہے تو ہمارے محمدی دین کے حساب سے، ہمارے شریعت کے حساب سے وہ واجب القتل ہے. پلیز. اچھا سنیے میری بات. بھئی میں نے تو اسلام قبول نہیں کیا تھا نا. میں نے کبھی اسلام قبول کیا تھا؟ میں تو صرف مسلم گھرانے میں جنم لیا تھا نا. میں نے اسلام قبول تو نہیں کیا تھا کبھی. میں صرف جنم لیا ہوں جو کہ میرے اختیار میں نہیں ہے. مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا. مجھے یہ بھی سن کے بہت، جی میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. مجھے یہ بھی سن کے بہت اچھا لگا تھا کہ آپ کے بیوی بچوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ کی بیٹیاں بالکل آپ سے پردہ کرتی ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ وہ 100% ٹھیک ہے اور ان کو ایسے ہی کرنا چاہیے. شاید وہ ہمت نہیں کر سکی، وہ آپ کی فیملی کو، آپ کو واجب القتل تھے. یقیناً ان کو جنت ملتی اگر آپ کو وہ قتل کر دیتے. پلیز کنٹینیو سر. اب بولیں آپ. اچھا دیکھیے محمد بھائی، میں آپ سے ایک بیسک کویشچن کرتا ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے کہ میرا ایکچول قصور، میرا جرم کیا ہے؟ میں نے کون سا کرائم کیا ہے جس کی وجہ سے میری گردن اڑا دینی چاہیے؟ اس کا ٹو دی پوائنٹ جواب دیجیے پلیز. جی آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور وہاں پر آپ کے کان کے اندر اذان دی گئی. آپ کے والدین مسلمان تھے اور اس کے حساب سے آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے تھا. اب آپ چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے تھے اور اس کے بعد آپ نے ایکس مسلم بنے ہیں، اس لیے آپ واجب القتل ہیں. پلیز. نہیں، آپ نے جو ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ دیکھیں میرا جرم کیا ہے. میں نے کیا کسی کا قتل کیا؟ میں نے کہیں چوری کی، کہیں ڈاکہ ڈالا، کہیں کسی کو دھوکہ دیا؟ میرا قصور کیا ہے؟ میرا جرم کیا ہے؟ بتائیے پلیز. مجھے کس بنیاد پر آ کر قتل کر دیا جائے گا؟ کیوں؟ دیکھیں، ہم دین کو لے کے چلتے ہیں، وہ دین کو لے کے چلتے ہیں جہاں پہ ہمارے ماں باپ ہمارے کو سکھاتے ہیں. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور
وہ اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ آپ ایکس مسلم ہونا چاہتے ہیں, آپ ان کو راضی نہیں کر سکے, تو آپ بیٹھ کے یہاں پر دوسروں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ جی آپ بھی ایکس مسلم یا ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ کس طرح سمجھا سکتے ہیں جب آپ اپنے فیملی کو نہیں سمجھا سکے, آپ اپنی اولاد کو نہیں سمجھا سکے, آپ اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکے, آپ اپنے یاروں دوستوں کو نہیں سمجھا سکے, وہ کیوں آپ سے سیپریٹ ہوئے؟ صرف اسی وجہ سے سیپریٹ ہوئے تھے, آپ غلط کھڑے ہوئے ہو, آپ کا اسٹینڈ غلط ہے. پلیز کنٹینیو سر. محمد صاحب دیکھیے, ابھی تک آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میرا کرائم کیا ہے. دیکھیں دنیا میں جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہو, یا تو کسی کا قتل کیا ہے میں نے, یا پھر جو ہے میں نے کوئی ایسا جرم کیا ہے کہ جس کی بنا پر میری گردن اڑا دی جانی چاہیے. تو میرا کرائم کیا ہے ذرا بتائیے مجھے پلیز. جی, قتل مرتد. قتل مرتد کی سزا قرآن کے اسلام میں بالکل نہیں ہے, بلکہ قرآنی تعلیم تو اس کے برعکس ہے. نہ ایمان لانے پر کوئی جبر ہے, نہ ایمان لانے کے بعد چھوڑنے پر کوئی جبر ہے, بلکہ یہ شخص کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے. کسی بھی شخص کا نجی اور ذاتی معاملہ ہے. ایمان لاتا ہے لائے, نہیں لاتا نہ لائے. نہ اس سے پبلک کا کوئی واسطہ ہے, نہ اسٹیٹ کا کوئی واسطہ ہے. اور یہ بارہا بہت مرتبہ بتایا ہے میں نے اس سے پہلے. اس میں اسلامک اسٹیٹ یا کسی فرد کے پاس قطعی کوئی اختیار نہیں ہے, بلکہ کسی کو اس کے ذاتی مذہب کے حوالے سے تھریٹ کرنا یا ٹون کرنے والا خود واجب القتل ہے. وہ فسادی ہے, اور فساد کے خلاف اسٹیٹ جو ہے کارروائی کرتی ہے. اب آئیں ہم اس پر قرآن کی گواہی پیش کرتے ہیں. بتائیں کہ الدین کا کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے, دین اسلام کا کتنا کلیئر کانسیپٹ ہے. سچ والا اور ان کے ہم نواؤں کو بھی, اور ڈرامے باز ملا اور اس کے جعلی اسلام کے ماننے والوں کو بھی. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ حق کا ساتھ دینے والے بھی ہوتے ہیں, ہم سب کو نہیں کہہ رہے ہیں. ان الذین آمنوا ثم کفروا, بے شک جو لوگ ایمان لے آئے تو پھر انکار کر دیا. ان الذین آمنوا ثم کفروا, ثم آمنوا ثم کفروا, پھر ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا. پہلے ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا, پھر ایمان لے آئے پھر انکار کر دیا. ثم ازدادوا کفرا, اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے, رکے نہیں, بڑھتے چلے گئے آگے. تو پھر کیا ہوا؟ کیا اللہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا؟ جی نہیں. لم یکن اللہ لیغفر لہم, پھر اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا. ولا یہدیہم سبیلا, اور نہ ہی حق کے راستے کی اسے رہنمائی کرے گا. یعنی جو کچھ بھی کرنا ہے اللہ نے کرنا ہے, تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا جو بھی بدلہ دے گا وہ اللہ تعالیٰ دے گا. انسانوں کو اس کا ٹھیکیدار نہیں بنا دیا اس نے. کتنی کلیئر آیتیں دیکھیں. 4/137 سورہ نساء کی 137. کیوں جناب ملا جی, کہاں سے آیا آپ کا قتل مرتد والا قانون؟ ذرا بتائیں گے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ کتنے پتے کی بات بتا رہا ہے آگے, کہتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکارتے ہیں مقصد براری کے لیے, ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان سے اللہ کے چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں, دعائیاں دیتے ہیں, تم ان کو برے القاب سے مت پکارا کرو, ان کی برائی مت کیا کرو. لا تسبوا, پھر کیا ہوگا؟ فیسب اللہ عدوا بغیر علم, عدوا بغیر علم. اگر تم ایسا کرو گے تو وہ بھی لا علمی میں اللہ کو برا بلا کہیں گے. کیوں کرتے ہو تم ایسا؟ نہ تم ایسا کرو نہ وہ ایسا کرے. 6/108 6 کی 108. اور آگے چلیے, قتال کی بات ہو رہی ہے. قتال کے اوپر بڑی بحثیں ہوتی ہیں نا. قتال ہے کس سے؟ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. کہیں بھی قتال ایمان لانے پر نہیں ہے کہ ایمان نہیں لا رہے ہیں, فتنے کے خلاف. 2/193 ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے. فتنہ ختم ہوا تو اللہ کا دین قائم, فتنہ باقی ہے تو اللہ کا دین نافذ نہیں ہے. اللہ کا دین یہ ہے کہ فتنہ ختم کر دیا جائے اسٹیٹ سے. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ,
اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے. 2/193. ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے اور اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے. نتیجہ فتنے کے خلاف جہاد کرنا ہے اور فتنہ ختم ہو گیا تو دین قائم ہو گیا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ دین کی ڈیفینیشن کیا ہے. اب آئیے دین کی طرف آتے ہیں. 2 آیت پیش کروں گا. نمبر 1 لا اکراہ فی الدین 2/256 سورہ بقرہ کی 256. دین یہ ہے کہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی جبر نہ کیا جائے. لا اکراہ کوئی اس میں اکراہ نہیں ہے کسی بھی معاملے میں. فی الدین نہ وہ پارٹی نہ وہ پارٹی کوئی اکراہ نہیں کرے گا اس کے اندر. وہ دین قائم ہو گیا یعنی پیس قائم ہو گیا. جبر نہ کریں. آگے مزید تشریح ان الدین عند اللہ الاسلام. لیجیے باتیں کلیئر ہوگی. 3/93 اللہ کے نزدیک دین کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسلام سلامتی نافذ کرنا. پیس امن اسٹیٹ میں امن قائم. کوئی کسی کو ٹونٹ نہ کرے کسی کو برے القاب سے نہ پکارے کوئی جبر نہ کرے. کوئی بھی جتنے باشندے رہنے والے ہیں سب کے اوپر لاگو ہوگا یہ. ان الدین عند اللہ الاسلام. الاسلام فعل متعدی ہے سلامتی مہیا کرنا. اللہ کے نزدیک دین یہ ہے کہ سلامتی مہیا کرے سلامتی سے رہے سلامتی سے رہنے دے. 3/93 قتال شر پسندوں اور فسادیوں سے ہے. یہ کام جو بھی کرے گا اسٹیٹ اس کے خلاف ایکشن لے گی. سچ والا کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قرآن کی اسٹڈی بہت اچھی طرح سے غیر جانبدار ہو کر کی ہے. اگر کی ہے تو کہ ان کو یہ آیتیں نظر نہیں آ رہی ہیں کبھی بیان کی انہوں نے. انصاف پسند لوگوں سے فیصلے کی اپیل کرتا ہوں. والسلام. یہ انصاری.